آج ہمارے سامنے نا ایک مختصر سا ویڈیو اسکرپٹ ہے۔ عنوان ہے گاؤں میں رہنے والا ایک بوڑھا آدمی اور اس کے اچھے کام۔ یہ بابا کریم نامی ایک شخص کی کہانی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس سادہ سی کہانی میں کیا گہرائی چھپی ہے۔ جی بالکل، یہ اسکرپٹ بظاہر تو بہت سیدھا سادہ لگتا ہے، لیکن بابا کریم کا کردار اور ان کے جو اعمال ہیں، ان کے ذریعے یہ خدمت، سادگی اور حقیقی انسانیت کے بڑے اہم پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔ تو ہمارا کام ہے کہ ان پہلوؤں کو تھوڑا کھول کر دیکھیں۔ ٹھیک، تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک چھوٹے سے ایسے گاؤں سے جو شاید نظر انداز ہو چکا ہے، اور وہاں ہیں بابا کریم، کپڑے سادہ مگر کردار کے امیر۔ یہ جو تضاد ہے نا، سادگی بمقابلہ کردار کی امیری، یہ شروع سے ہی توجہ کھینچتا ہے نا۔ یقیناً یہ فوراً ہی مادی دولت اور جو باطنی اقدار ہیں ان کے فرق کو واضح کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ بات کہ وہ روزانہ ایک ہی راستے پر چلتے تھے، کمانے کے لیے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے۔ یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد کوئی ذاتی فائدہ نہیں تھا، قسم کی تھی، مطلب بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیماروں کی دیکھ بھال کرنا اور بدلے میں کچھ مانگنا ہی نہیں۔ یہ تو صرف مہربانی نہیں ہے، تو آپ کہہ لیں مکمل بے لوثی کی تصویر ہے۔ دراصل یہ اسکرپٹ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ کمیونٹی کا اصل مطلب کیا ہے۔ کیا وہ ایسے ہی چھوٹے مسلسل بے لوث کاموں سے نہیں بنتی؟ بابا کریم کا کردار جیسے بچوں کے لیے کہانی گو، غریبوں کے لیے مددگار، پورے گاؤں کے لیے روشنی، یہ دکھاتا ہے کہ ایک اکیلا فرد بھی کیسے معاشرتی تانے بانے کو مضبوط کر سکتا ہے۔ یہ بڑا دلچسپ زاویہ ہے۔ اچھا، اس اسکرپٹ میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی پاتے تھے، جیسے درخت لگانا یا مسجد کا صحن صاف کرنا، اپنا تھوڑا بہت بانٹ لینا۔ کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اطمینان کا تعلق اندرونی کیفیت سے زیادہ ہے، نہ کہ باہر کے حالات یا مال و اسباب سے؟ بالکل، یہ ان کی اقدار کی عکاسی کرتا ہے۔ صاف ظاہر ہے ان کے لیے خوشی اور آپ کہیں کہ دولت کا پیمانہ وہ مادی چیزیں جمع کرنا نہیں تھا، بلکہ دوسروں کے لیے کچھ کرنا اور فطرت سے جڑت اس میں تھا۔ آج کے دور میں جہاں کامیابی کو اکثر مادی پیمانوں سے ہی ناپا جاتا ہے جی یہ ایک بالکل مختلف زاویہ پیش کرتا ہے کہ شاید حقیقی خوشی سادگی اور خدمت میں ہی چھپی ہے۔ اور پھر وہ شام کا منظر، وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر دوسروں کی بھلائی کے لیے دعا کرتے تھے، اپنی ذات یا اپنی ضرورتوں کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے۔ یہ بات تو ان کی بے غرضی کو ایک اور ہی سطح پر لے جاتی ہے۔ ہاں، یہ ان کی سوچ کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کی جو فکر مندی تھی وہ صرف اپنے قریبی لوگوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ پورے معاشرے کے لیے تھی، اور ان کا دنیا سے خاموشی سے چلے جانا بالکل ویسے ہی جیسے وہ جیتے تھے۔ یہ بھی بڑا معنی خیز ہے، کوئی بڑا شور شرابہ نہیں، بس ایک پرسکون اختتام۔ لیکن ان کے جانے کے بعد ان کے کاموں کی گونج کا باقی رہنا، یہ شاید سب سے زیادہ طاقتور پیغام ہے اس کہانی کا۔ ان کی میراث کوئی جائیداد یا دولت نہیں، بلکہ ان کے اعمال ہیں اور ان کا اثر ہے۔ کیا ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اجتماعی یادداشت میں زندہ رہ گئے؟ بالکل، یہ ایک فرد کی زندگی کے جو دیر پا اثرات ہوتے ہیں اس کی بہترین مثال ہے۔ ان کا کردار گاؤں والوں کے لیے ایک معیار بن گیا، ایک ایسی یاد جو شاید نسل در نسل منتقل ہو سکتی ہے۔ ان کی زندگی یہ سوال اٹھاتی ہے کہ ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ اور اس اسکرپٹ کا وہ آخری جملہ، ان کے پاس کچھ نہیں تھا پھر بھی سب کچھ دیا۔ یہ تھے بابا کریم، وہ شخص جو دوسروں کے لیے جیا۔ یہ تو جیسے پوری کہانی کا نچوڑ ہے، سادگی میں عظمت اور دینے میں امیری۔ بالکل، خلاصہ یہی ہے کہ یہ مختصر سا اسکرپٹ ہمیں ایک ایسی زندگی کا نمونہ دکھاتا ہے جو بے لوث خدمت پر مبنی تھی، چھوٹی چیزوں میں خوشی تلاش کرنے اور دوسروں کی بھلائی کے لیے وقف تھی۔ یہ مادیت پرستی کے مقابلے میں انسانیت اور سادگی کا ایک بڑا طاقتور بیانیہ ہے۔ یہ واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کے اس تیز رفتار زندگی میں وہ کون سے چھوٹے، شاید نظر نہ آنے والے بے لوث اعمال ہو سکتے ہیں جو نہ صرف ہمارے ارد گرد کے لوگوں پر مثبت اثر ڈالیں، بلکہ شاید ہمارے جانے کے بعد بھی کسی نہ کسی شکل میں زندہ رہیں۔ ایک اہم سوال ہے یہ